أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 7, 8 اور 9 پڑھی ہے. اس میں تجوید کے رولز دیکھتے ہیں. والسماء، اب جو میم ہے اس کے بعد الف آ رہا ہے، الف مدہ بن گیا، اس لیے ہم نے اس میم کو لمبا کیا اور الف کے اوپر بڑی مد بھی ہے، تو ہم نے اس لیے اس میم کو الف مدہ کے ساتھ ساتھ مد جتنا بھی لمبا کیا، یعنی 3 الف جتنا لمبا کیا ہم نے اس کو. والسماء، ٹھیک ہے. رفعها، اب جو را ہے رافع کی وہ جو ہے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، رافع نہیں کہا جائے گا، را، ٹھیک ہے. منہ کو گول کر کے ادا کرنا ہے رافع. دوسرا جو عین ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے، رافع نہیں کہنا، ٹھیک ہے. الف کی ادائیگی نہیں دی جائے گی. رافع ہا، اب یہ جو ہا ہے یہ سینے والی سائڈ سے ہمارا ادا ہوگا، حلق سے ادا نہیں کیا جائے گا. رافع ہا اس طرح کچھ نہیں کہا جائے گا. ہا جو ہے وہ سینے والی سائڈ سے ادا ہوگا، یہ ڈنڈے والی، یہ 2 ڈنڈوں والی ہا ہے، تو ہا، اور اس ہا کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ الف مد آ رہی تھی، ٹھیک ہے. رفعها ووضع، اب جو ضاد ہے اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، وازا نہیں کہنا، زا کی ساؤنڈ نہیں دینی ہم نے اس کو، یا نہ ہی زال کی طرح نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی ہم نے اس کو زال کی طرح نرمی سے پڑھنا ہے، ہم نے اس کو ضاد پڑھنا ہے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے، وازا نہیں کہا جائے گا. ووضع، ٹھیک ہے. دوسرا عین جو آ رہا ہے اس میں ووضع، اس کو حلق سے نکالنا ہے، ال نہیں کہنا. ووضع المیزان، اب جو میم ہے ہم نے اس کو لمبا کیوں کیا، می کیوں پڑھا؟ کیونکہ جائے مد آ رہی ہے، یعنی جا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو میزان پڑھا ہم نے اس کو، میزا نہیں پڑھا، میزا. دوسرا زا جو ہے اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، زال کی ادائیگی نہیں دینی، میزا نہیں کہنا، زا، ٹھیک ہے. میزان، زا کو ہم نے لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ الف مد آ رہی ہے، ٹھیک ہے. میزان. اللہ، اب جو لام ہے اس کے اوپر شد ہے، تو ہم نے اس کو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے، لام کے اوپر شد کی وجہ سے اس کو سختی سے پڑھا ہے ہم نے، الا نہیں پڑھا، اللہ پڑھا، ٹھیک ہے. لام کو پہلے اپنی اس کی ادائیگی دی اور اس کے علاوہ الف سے بھی ملا کے ہم نے اس کو پڑھا، تو ہم نے کیسے پڑھا، اللہ، اور دوسرے اسلام کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ الف مد آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تطغوا، اب تطغوا میں جو طا ہے اس کو ہم نے ایک تو موٹا کر کے پڑھنا ہے، تا اور تو اکٹھے آ رہے ہیں، تا تو، ٹھیک ہے. ہم نے ان دونوں میں فرق رکھنا ہے کہ ان کی ادائیگی میں فرق ہے، تا کو تو نہیں بنانا اور تو کو تا نہیں بنانا، تت نہیں کہنا، تت، ٹھیک ہے. پتہ لگے کہ پہلے تا ہے اور پھر تو ہے، تت نہیں کہنا، تت. دوسرا تو کو ایک تو موٹا کیا ہم نے، دوسرا ہم نے یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے، یعنی اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، تت نہیں کہنا یا تت نہیں کہنا، تت، یہ ہم نے ہلایا اور پھر ہم نے اس کو پڑھا، تت نہیں کہنا، تت کہنا، ایک تو موٹا کرنا ہے، دوسرا اس پہ قلقلہ کرنا ہے. غو، اب جو غین ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، غو نہیں کہنا یا گو نہیں کہنا، غین کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، تطغوا فی المیزان. اب جو فا ہے اس کے بعد یا تو آ رہی ہے، تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ فی المیزان کیوں نہیں پڑھا ہم نے، کہ ہم نے اس فا کے بعد یا کو کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ یا جو ہے اس کے اوپر کوئی جزم نہیں ہے اور اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو ہم نے اس کو اس سے ملانا ہے، فل، ٹھیک ہے. لام پہ جزم تھی تو ہم نے لام کو اس سے پیچھے والے حرف سے ملایا جس کے اوپر زبر زیریہ پیش تھی، تو اس سے پیچھے والے حرف تو تھا وہ فا تھا، تو ہم نے اس سے ملایا اس کو، اس لیے فیل نہیں پڑھا، اس جائے مدہ کو نہیں پڑھا، ہم نے فل پڑھا، ٹھیک ہے. فل میزان، اب جو میزان میں جو میم کو لمبا کیا تو ہم نے جائے مدہ آ رہی ہے نا اس میں، اب اس یا کے اوپر تو جزم ہے اس لیے ہم نے اس میم کو لمبا کیا، ٹھیک ہے. اس فیل کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ جا کے اوپر کوئی جزم نہیں تھی، فل ہم نے اس کو پڑھا لام سے ملا کے. می کیوں پڑھا؟ میم کو کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ جائے مدہ آ رہی ہے، میزا. اب زا کو پھر سے وہی کہ نرمی سے ادا نہیں کرنا، میزا نہیں کہنا یا میزان، زال کی ادائیگی نہیں دینی، زا کو سختی سے پڑھنا ہے، میزان. وَأَقِیمُ اب جو قوف ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، وَأَقِی نہیں کہنا، ڈنڈے والی کاف نہیں بنانا، یہ نقطے والی قوف ہے تو اس کو قوف پڑھنا ہے. وَأَقِی، ایک تو اس کو موٹا کیا، دوسرا یہاں پہ یا مد آ رہی ہے اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھا، وَأَقِی، وَأَقِی نہیں کہا، وَأَقِی کہا. وَأَقِیمُ الْوَزْنَ، وزن میں جو پھر سے زا آ گیا ہے اس کو سختی سے پڑھنا ہے بار بار، کہ زال کی ادائیگی نہیں دینی، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. وزن بالقسط، قسط کا جو قوف ہے وہ ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، قسطی نہیں کہنا،
یعنی ڈنڈے والی کاف نہیں بنانا، یہ نقطے والی قاف ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے بالقسط۔ اب جو طا ہے اس کو کس سے مکس کر دیتے ہیں؟ تا سے، قسطی کہہ دیتے ہیں، یعنی قاف کو کاف پڑھ دیا، طا کو تا پڑھ دیا۔ ان دونوں میں ڈفرینس رکھنا ہے کہ آپ قاف کو موٹی قاف پڑھیں اور طا کو موٹی طا پڑھیں، تا نہ بنانا اس کو، بالقسط نہیں کہنا، بالقسط، ٹھیک ہے، تی نہیں کہا جائے گا، وہ تو تا ہو جائے گی، بالقسط ولا۔ اب الف مد آ رہی ہے اس لیے نے اسلام کو لمبا کیا، ولا نہیں کہا، ولا کہا، ولا تخسر تخ میں جو خا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، تخ نہیں کہنا، تخ، ٹھیک ہے، تخ اس کو پور کر کے پڑھنا ہے، ولا تخسر را جو ہے اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، یعنی پور کر کے پڑھنا ہے، تخسر نہیں کہنا، تخسر المیزان۔ اب جو میم ہے اس کے بعد جائے مد آ رہی ہے، ہم نے اس لیے اس میم کو لمبا کیا، میزان نہیں کہا، میزا کہا، یہ ورڈ بار بار آ رہا ہے میزان، ہر آیت میں اینڈ پہ آ رہا ہے میزان، تو ہم نے اس کو میم کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ جائے مد آ رہی ہے، میزان نہیں کہا، میزان۔ دوسرا زا کو سختی سے پڑھنا ہے، زا کی ادائیگی دیتے ہوئے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور دوسرا الف مد آ رہی ہے تو اس لیے اس زا کو لمبا کیا، میزا نہیں کہا، میزا نہیں کہا، میزان۔